یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 8 نومبر 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: آدم اور گناہگار انسان۔ سنہری متن افسیوں۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ جوابی مطالعہ۔ کرنتھیوں۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے نا واقف ہیں۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، مگر سب بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے۔ پیدائش۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ پیدائش۔ بلکہ زمین سے کہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ یسایہ۔ اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھ کو بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں میں سے گزرے تو وہ تجھ کو نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ زبور۔ آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں کرتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ متی۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا۔ متی۔ انہوں نے خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔ یوحنا۔ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتانیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔
यीशु ने ये सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। उसने ये बातें कहीं और उसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें खोल कर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। अयूब। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है, और कादिर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। रोमियो। तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। इफसियों। एक ही बदन है और एक ही रूह है, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज़ा के मुवाफिक फजल हुआ है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक न हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे न रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ एक तालीम के झोंके से मौजों की तरफ उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसकी सुनी, और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानियत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। यूहन्ना। अजीजों, हम जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। अखबार। तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। अब मैं मेरी बेकरीडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। पैदाइश 1 बाब 27 आयत। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। इस यादगार लम्हाती ख्याल पर जोर देने के लिए ये बार बार दोहराया गया है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया ताकि इलाही रूह की अक्कासी करे। पैदाइश 2 बाब 6 आयत। बल्कि ज़मीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए ज़मीन पर सैराब करती थी। पैदाइश के दूसरे बाब में खुदा और कायनात के इस मादी नज़रिए का बयान पाया जाता है, वो बयान जो जैसे पहले रिकॉर्ड हुई उसी साइंसी सच्चाई के ऐन मुतजाद है। पहले रिकॉर्ड की साइंस दूसरे रिकॉर्ड के झूठ को साबित करती है। अगर एक हकीकी है तो दूसरा झूठा है, क्योंकि वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं।
پہلا ریکارڈ ساری طاقت اور حکمرانی خدا کو سونپتا ہے اور انسان کو خدا کی کاملیت اور قوت سے شبیہ دیتا ہے۔ دوسرا ریکارڈ انسان کو قابل تغیر اور لافانی بطور اپنے دیوتا سے الگ ہوا اور اپنے ہی مدار میں گھومتا ہوا تحریر کرتا ہے۔ وجودیت کو الوہیت سے الگ سائنس بطور ناممکن واضح کرتی ہے۔ یہ دوسرا ریکارڈ بے تکلفی کے ساتھ اس کی ان ٹھوس اشکال میں غلطی کی تاریخ بیان کرتا ہے جنہیں مادے میں ذہانت اور زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ الہی روح کی بالادستی کے مخالف شرک کو بیان کرتا ہے، مگر اس صورتحال کو عارضی اور انسان کو فانی واضح کیا گیا ہے۔ یسوع نے یہ دکھایا کہ فانی انسان انسانیت کا حقیقی جوہر نہیں ہے، اور یہ غیر حقیقی مادی فانیت حقیقی کی موجودگی میں غائب ہو جاتی ہے۔ اگر یسوع نے لازر کو موت کے خواب بھرم سے جگایا ہوتا تو اس سے ثابت ہو جاتا کہ مسیح ایک جھوٹے فہم کو فروغ دیتا تھا۔ الہی عقل کی رضا اور قوت کی اس طے شدہ آزمائش پر کون شک کرنے کی جسارت کرتا ہے تاکہ انسان کو ہمیشہ اس کی حالت میں برقرار رکھے اور انسان کے تمام تر کاموں کی نگرانی کرے۔ کوئی بھی شخص جو خدا کے خیال اور بیچاری انسانیت کے مابین عدم مطابقت کو سمجھنے کے قابل ہے، اسے خدا کے انسان جو اس کی صورت پر بنایا گیا ہے اور آدم کی گناہ کرنے والی نسل کے مابین امتیاز کو جو کرسچن سائنس نے کیا سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ انسان کا یہ تصور مادی عدم جس کی سائنس تعلیم دیتی ہے جسمانی عقل کو مشتعل کرتا ہے اور جسمانی عقل کی مخالفت کا مرکزی سبب ہے۔ خون، دل، پھیپھڑوں وغیرہ کا زندگی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی انسان کا ہر عمل الہی فہم کی نگرانی میں ہے۔ انسانی سوچ قتل کرنے یا علاج کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتی اور اس کا خدا کے بشر پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ الہی فہم جس نے انسان کو خلق کیا اپنی صورت اور شبیہ کو برقرار رکھتا ہے۔ الہی سائنس درج ذیل خود عیاں تجویز کے ذریعے اس خیالی بیان کو واضح کرتی ہے کہ عقل ایک ہے۔ اگر خدا یا نیکی حقیقی ہے تو بدی خدا کی غیر مشابہت بھی غیر حقیقی ہے، اور بدی محض غیر حقیقی کو حقیقت کا روپ دینے سے حقیقی دکھائی دے سکتی ہے۔ خدا کے فرزندوں کے پاس ایک عقل کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب خدا یعنی انسان کی عقل کبھی گناہ نہیں کرتا تو اچھائی بدی میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ بنیادی طور پر کاملیت کا معیار خدا اور انسان تھا۔ کیا خدا نے اپنا خود کا معیار گرا لیا ہے اور انسان گناہ میں گر گیا ہے؟ خدا انسان کا خالق ہے اور انسان کا الہی اصول کامل ہونے سے الہی خیال یا عکس یعنی انسان کامل ہی رہتا ہے۔ انسان خدا کی ہستی کا ظہور ہے۔ اگر کوئی ایسا لمحہ تھا جب انسان نے الہی کاملیت کا اظہار نہیں کیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے خدا کو ظاہر نہیں کیا، اور نتیجتاً یہ ایک ایسا وقت تھا جب الوہیت یعنی وجود غیر متوقع تھا۔ اگر انسان نے اپنی کاملیت کھو دی ہے تو اس نے اپنا کامل اصول الہی عقل کھو دی ہے۔ اگر انسان اس کامل اصول یا عقل کے بغیر کبھی وجود رکھتا تھا تو پھر انسان کی وجودیت ایک فرضی داستان ہی تھی۔ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے اور ناہماہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ کلام پاک ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ انسان خدا کی شبیہ اور صورت پر خلق کیا گیا ہے۔ یہ مادے کی شبیہ نہیں ہے۔ روح کی شبیہ اس قدر غیر روحانی نہیں ہو سکتی۔ انسان روحانی اور کامل ہے، اور چونکہ وہ روحانی اور کامل ہے اس لیے اسے کرسچن سائنس میں ایسا ہی سمجھا جانا چاہیے۔ انسان محبت کا خیال شبیہ ہے اور وہ بدن نہیں ہے۔ انسان گناہ، بیماری اور موت سے عاجز ہے۔ حقیقی انسان پاکیزگی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی خدا جس سے انسان نشو و نما پاتا ہے گناہ کے خلاف قوت یا آزادی پیدا کر سکتا ہے۔
مادی بدن اور عقل عارضی ہیں، مگر حقیقی انسان روحانی اور ابدی ہے۔ حقیقی انسان کی شناخت کھو نہیں جاتی، بلکہ اس وضاحت کے وسیلہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ہستی اور پوری شناخت کی شعوری لامحدودیت غیر ترمیم شدہ سمجھی جاتی اور قائم رہتی ہے۔ جب خدا مکمل اور ابدی طور پر اس کا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ انسان ایسا کچھ گوا بیٹھے جو حقیقی ہے۔ ہستی کی سائنس انسان کو کامل ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ باپ کامل ہے، کیونکہ روحانی انسان کی جان یا عقل خدا ہے، جو تمام تر مخلوقات کا الہی اصول ہے، اور یہ اس لیے کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ کامل انسان خدا یعنی اپنے کامل اصول کے ماتحت گناہ سے پاک اور ابدی ہے۔ ہم آہنگی خود کے اصول کے وسیلہ پیدا ہوتی، اس کے وسیلہ کنٹرول ہوتی اور اس میں قائم رہتی ہے۔ الہی اصول انسان کی زندگی ہے۔ خدا کے لوگوں سے متعلق، نہ کہ انسان کے بچوں سے متعلق بات کرتے ہوئے یسوع نے کہا، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یعنی سچائی اور محبت حقیقی انسان پر سلطنت کرتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ انسان خدا کی صورت پر بے گناہ اور ابدی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونی چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔